بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہزادی سلطانہ بادشاہ کی شادی کے بعد بڑی منتوں اور مرادوں کے بعد پیدا ہوئی تھی۔ بادشاہ اور ملکہ تو اس کی پیدائش پر خوش تھے ہی، مگر جس روز وہ پیدا ہوئی تھی پورے ملک میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی تھی۔ ہر طرف جشن منایا جا رہا تھا۔ بادشاہ کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنی پیاری بیٹی کا باپ بن گیا ہے۔ وہ بار بار ملکہ کے پاس جا کر بیٹھ جاتا اور ننھی شہزادی کو دیکھ کر خوش ہوتا۔ ملکہ اس کو دیکھ دیکھ کر مسکراتی تھی۔ ملکہ نے اس سے کہا بھی کہ وہ شہزادی کو گود میں لے لے، مگر بادشاہ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ شہزادی اتنی سی تو ہے، ہماری گود سے گر نہ پڑے۔ شہزادی بے انتہا خوبصورت تھی۔ اس کی آنکھیں بڑی بڑی، رنگ شہابی اور بال سنہری تھے۔ وہ روتی تھی تو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے چاروں طرف جل ترنگ بجنے لگے ہوں۔ اس کی ہنسی کی آواز کیسی تھی یہ کوئی نہیں بتا سکتا تھا، کیونکہ اتنے چھوٹے بچے ہنستے نہیں، صرف مسکراتے ہیں۔ بادشاہ کا دل اب دربار میں بھی نہیں لگا کرتا تھا۔ اس کا تمام دھیان شہزادی سلطانہ میں ہی لگا رہتا تھا۔ شہزادی سلطانہ کی پرورش بڑے ناز و نعم سے ہو رہی تھی۔ اس کے کھلونے 7 سمندر پار سے آتے تھے۔ ماہر کاریگر ریشم کے کیڑوں سے حاصل کردہ ریشم سے اس کے لباس بناتے تھے۔ اس کے جوتے نہایت ہلکے پھلکے ہوتے تھے، کیونکہ وہ جانوروں کی کھال کے بجائے پرندوں کی کھال سے تیار کیے جاتے تھے۔ اس زمانے میں پیمپروں کا رواج نہیں تھا، ورنہ ملکہ بیش قیمت پیمپر بھی منگوا کر رکھتی۔ شہزادی سلطانہ کی دیکھ بھال کے لیے خصوصی کنیزیں رکھی گئی تھی، جو ہر وقت اس کے آس پاس رہتی تھی۔ رات کو بستر پر ملکہ اس کونے پر سوتی تھی، بادشاہ دوسرے کونے پر، اور بیچ میں شہزادی سلطانہ۔ وہ ایک ٹانگ بادشاہ پر اور دوسری ملکہ پر رکھ کر بے خبر سو جاتی تھی۔ شہزادی سلطانہ کی پرورش بڑے لاڑ پیار سے ہو رہی تھی، اور اس لاڑ پیار نے اسے کسی حد تک بگاڑ دیا تھا، اور وہ کافی بدتمیز ہو گئی تھی۔ وہ کسی کا کہنا نہیں مانتی تھی۔ کھانے کی کوئی چیز پسند نہ ہوتی تو اس کو پھینک دیتی، ملکہ سے چیخ کر بات کرتی، باپ سے چیخ کر بات کرتی۔ لیکن اگر بادشاہ کی کوئی بات پسند نہ آتی تو دانت پیس کر اس کی چٹکی بھر لیا کرتی تھی۔ یہ بات نہیں تھی کہ وہ صرف ملکہ کا ہی کہا نہیں مانتی تھی، بادشاہ بھی اسے کچھ کہتا تو اس کی بات کی بھی نہیں مانتی تھی۔ یہ سب اس کی بچپن کی باتیں تھی۔ بادشاہ اور ملکہ ان باتوں کو اس لیے نظر انداز کرتے رہے کہ وہ بچی تھی اور اکلوتی تھی، شادی کے بعد بہت سالوں بعد پیدا ہوئی تھی۔ مگر بادشاہ کا ماتھا اس دن ٹھنکا جب اپنی 16ویں سالگرہ کی تقریب میں غصے میں آ کر اس نے کیک کو زمین پر گرا دیا۔ اس تقریب میں وزیر، مشیر اور امراء اپنی بیگمات کے ساتھ شامل تھے۔ شہزادی سلطانہ کی حرکت سے بادشاہ کی سخت بے عزتی ہوئی تھی۔ وہ محفل سے اٹھ کر چلا گیا، خود ملکہ بھی سناٹے میں رہ گئی تھی۔ اس نے شہزادی کو سرزنش کی تو شہزادی اس سے بدزبانی کرنے لگی۔ اس نے میز پر رکھے ہوئے مشروبوں کے پیالے زمین پر پھینک دیے۔ وہ روتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اگلے روز اس کے سلوک کا جگہ جگہ چرچا ہو گیا تھا۔ لوگ سخت افسوس کر رہے تھے کہ ان کا بادشاہ کس قدر اچھا اور رایا پرور ہے، مگر اس کی بیٹی کو تو دیکھو، نہایت چڑچڑی، بد دماغ اور بد اخلاق ہے۔ اللہ ایسی بیٹی دشمن کو بھی نہ دے۔ بادشاہ کے کانوں میں بھی یہ باتیں پڑنے لگی تھی۔ وہ بہت غمزدہ تھا۔ اس سے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے اور ملکہ کے لاڑ پیار نے شہزادی کو دو کوڑی کا کر دیا ہے۔ غلطی انہی کی تھی، مگر اب کیا ہو سکتا تھا۔ ملکہ بھی بہت پریشان تھی۔ سالگرہ والے واقعے کے بعد بادشاہ اور ملکہ نے شہزادی سے بات چیت کم کر دی، مگر شہزادی کو اس بات کی پرواہ بھی نہیں تھی۔ اپنی غلطی اگر تسلیم کرتی تو وہ خود کو بدلنے کی کوشش کرتی، مگر اس نے آج تک خود کو غلط سمجھا ہی نہیں تھا۔ بادشاہ چپ چپ رہنے لگا تھا۔ اگر ایسی بیٹی کسی اور کی بھی ہوتی تو وہ بیچارہ بھی چپ چپ ہی رہتا۔ بادشاہ کو یوں چپ چپ دیکھ کر ایک روز اس کے وفادار اور عقل مند وزیر نے کہا، جاہیں پناہ، ایسے تو حالات ٹھیک نہیں ہوں گے، ان کو ٹھیک کرنے کی کوئی تدبیر کرنا ہوگی۔ میرا تو خیال ہے شہزادی صاحبہ کی شادی کر دی جائے، امید ہے شادی کے بعد وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ بادشاہ نے کہا، منہ پھٹ اور بدتمیز لڑکیوں سے کون شادی کرتا ہے؟ شہزادی سلطانہ کے ساتھ کوئی نوجوان شادی پر تیار نہیں ہوا۔ بادشاہ کی بات سن کر وزیر سوچ میں پڑ گیا۔ بہت دیر تک سوچنے کے بعد اس نے کہا، جاہیں پناہ، اگر آپ میری بات پر عمل کریں تو مجھے پکا یقین ہے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ بادشاہ نے بے بسی سے کہا، اے وزیر، اس پریشانی سے نکلنے کے لیے ہم تمہاری ہر بات ماننے کو تیار ہیں۔ وزیر بولا، پہلی بات تو یہ کہ آپ اپنے رویے اور لہجے میں سختی پیدا کریں۔ بچوں سے ہر وقت نرم لہجے کی گفتگو انہیں خودسر بنا دیتی ہے۔ دوسری بات میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ بادشاہ نے حامی بھر لی کہ وہ ایسا ہی کرے گا۔ بادشاہ جب محل میں پہنچا تو شہزادی سلطانہ کا موڈ خوشگوار تھا۔ باپ کو دیکھ کر
वो दौड़कर इसके करीब आई और मोहब्बत से इसका हाथ पकड़ लिया। अब्बा हजूर, आप मुझसे नाराज ना हुआ करें। बादशाह ने अपना हाथ इससे छुड़ा लिया और कुछ दरशत लहजे में बोला, शहजादी, आप महल के आदाब का ख्याल रखा कीजिए, हम इस सल्तनत के शहंशाह हैं। ये ठीक है कि हम आपके बाप हैं, मगर तमीज भी कोई चीज होती है। ये कहकर बादशाह वहां से तेज तेज चलता हुआ बाहर निकल गया। शहजादी सुल्ताना का मुंह हैरत से खुले का खुला रह गया। बादशाह की इस बात ने इसे सहमा दिया था, हालांकि इसे गुस्सा भी आ रहा था। इसने इसकी बात की शिकायत मलका से की। मलका तो खुद इसके बुरे रवैये से तंग थी। बेरुखी से बोली, इतनी बड़ी हो गई हो, कुछ तो तमीज सीख लो। शहजादी सुल्ताना माँ को तो कुछ समझती ही नहीं थी। इसकी बात सुनकर गुस्से में पांव पटकते हुए चली गई। रात को बादशाह ने मलका से कहा, मलका, हम चाहते हैं कि अब शहजादी सुल्ताना की शादी कर दी जाए। मलका उदासी से बोली, इससे कौन शादी करेगा? इसकी बदमिजाजी के किस्से तो बच्चे बच्चे की जुबान पर हैं। मलका की बात बादशाह के दिल पर लगी थी और इसकी आंखें नम हो गई। वो खामोश हो गया। इन तमाम वाकयात के बाद शहजादी सुल्ताना अपने कमरे में ही बंद होकर रह गई। शाम को वजीर बादशाह से मिलने आया। इसके आने की खबर सुनी तो बादशाह को याद आ गया कि वजीर ने शहजादी वाले मामले में कोई बात बताने का वादा किया था। इसने फौरन वजीर को तलब कर लिया और वो दोनों एक कमरे में बैठकर चुपके चुपके बातें करने लगे। अगले बादशाह की हिदायत पर मलका ने शहजादी सुल्ताना को यह इतला दी कि इसकी शादी तय कर दी गई है। शहजादी ने यह सुना तो वो फट पड़ी, हाँ हाँ, कर दीजिए मेरी शादी। मैं खुद अब यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ। कुछ दिनों बाद शादी की तकरीब हुई। शाम को शहजादी को इसके शौहर के साथ एक बखी में बैठाकर रवाना कर दिया गया। शादी बड़ी सादगी से हुई थी। ना ढोल ताशे बजे, ना आतिशबाजी की गई। शहजादी सुल्ताना इस दौरान इतने गुस्से में थी कि इसने ये भी नहीं पूछा था कि इसकी शादी किससे हो रही है, और ना ही इसने नजर भरकर अपने शौहर को देखा। और तो रुखसती के वक्त वो बादशाह और मलका से लिपट कर रोई भी नहीं। इसकी ये वजह नहीं थी कि इसको डर था रोने से कि इसका मेकअप खराब हो जाएगा। इसका तो किसी ने बनाव सिंगार भी नहीं किया था, बल्कि वो इसलिए नहीं रोई कि इसको रोना ही नहीं आ रहा था, क्योंकि वो बादशाह और मलका से सख्त नाराज थी। बखी में बैठी तो इसने कुन अखियों से अपने शौहर की तरफ देखा। वो एक बहुत ही हसीना जमील नौजवान था, मगर इसके चेहरे पर एक अजीब सी बेरुखी थी। शादी के मौके पर तो चेहरे पर खुशी के आसार होते हैं, मगर वो तो संजीदा शक्ल बनाए बैठा था। शहजादी को जिंदगी में पहली मर्तबा कुछ खौफ का एहसास हुआ। थोड़ी देर बाद बग्घी रुक गई। इनकी मंजिल आ गई थी। इस नौजवान का घर था। वो नौजवान उतरकर नीचे खड़ा हो गया। इसने जब देखा कि शहजादी उतरने का नाम ही नहीं ले रही तो इसने सख्ती से बोला, शहजादी साहिबा, अब उतर भी जाओ। यहाँ कनीज़ें नहीं हैं कि हाथ पकड़कर उतारेंगी। मैं तो एक लकड़हारा हूँ। पहले सारा काम मैं खुद करता था, अब तुमसे करवाया करूँगा। मैं जिंदगी में बड़ी तकलीफें उठाई हैं, अब सुख का वक्त आया है। शहजादी तो हक्का बक्का रह गई। अब्बा हजूर से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। शहजादी सुल्ताना ने बकी से नीचे उतरते हुए कहा। लकड़हारा हंसने लगा। तो तुम क्या समझ रही थी कि तुम जैसी बदतमीज लड़की से शादी किसी शहजादे से होती? तुम मुझे मेरे मुंह पर बदतमीज कह रहे हो? शहजादी ने चीख कर कहा। मैं तो मुंह पर ही कह रहा हूँ। लोग तो तुम्हें पीठ पीछे भी यही कहते हैं। वो तो बादशाह सलामत का हुक्म था कि मैं तुमसे शादी करूं। मैं मजबूर हो गया था, वरना तुम जैसी लड़की से कभी भी शादी की हामी ना भरता। उन्होंने अपनी मुसीबत मेरे गले डाल दी है, अब जिंदगी भर भुगतूंगा। लकड़हारे की तौहीनामेज बातें सुनकर शहजादी ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। लकड़हारा इसके रोने से घबरा गया था, मगर इसने जाहिर नहीं किया। शहजादी से बोला, तुम अगर रोना धोना बंद नहीं करोगी तो मैं तुम्हें जंगल में छोड़ आऊंगा। शेर चीते दिन में तो नहीं, अलबत्ता रात को जरूर बाहर निकल आते हैं। इसकी धमकी कारगर साबित हुई। शहजादी ने रोना बंद कर दिया। लकड़हारा इसे लेकर घर में दाखिल हुआ। घर काफी बड़ा था और इससे बड़ा इसका सहन था, मगर इसमें सामान बहुत मामूली था। शहजादी मुंह बनाकर एक तरफ बैठ गई। लकड़हारे ने बावर्ची खाने में जाकर खाने का इंतजाम किया। शहजादी को भूख लग रही थी, इसलिए इसने चुपचाप खाना खा लिया। खाने के दौरान वो चुप ही बैठी रही थी। खाने के बाद बोली, मैं अपनी किस्मत पर शाकर हूँ, मगर अब्बा हजूर और अम्मी हजूर ने मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया है। लकड़हारा तलखी से बोला, इनकी ज्यादती तो तुम्हें याद है। तुम क्या करती थी, भूल गई? तुमने इनके लाड़ प्यार का नाजायज फायदा उठाया था।
تم اکلوتی تھی، اس لیے وہ تم سے بہت پیار کرتے تھے، تمہاری ہر بات مانتے تھے اور ہر خواہش پوری کرتے تھے، اور تم نے اس کا یہ صلہ دیا کہ اپنی منمانی کرنے لگی، اور یہ منمانیاں بڑھ کر بدتمیزیوں میں تبدیل ہو گئی۔ ضد تو چھوٹے بچے کرتے ہیں، اور ضد کرتے بچے اچھے بھی لگتے ہیں، مگر تمہارے جیسی بڑی لڑکیاں ضد کرتے ہوئے کتنی واہیات لگتی ہیں۔ میرا بس چلے تو ایسی لڑکیوں کو مرخنے بیل کے آگے ڈال دوں، تاکہ وہ ان کے خوب ٹکرے مارے اور مزہ چکھا دیں۔ یہ سن کر شہزادی پھر رونے لگی۔ تم میری بےعزتی کر رہے ہو، اب تم میری بیوی ہو، تمہاری بری باتوں کا تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ تم ان کو چھوڑ دو، تاکہ ہماری زندگی ہنسی خوشی گزرے۔ یاد کرو سالگرہ والے دن تم نے کتنی بدتمیزی کی تھی۔ لکڑہارے نے اسے یاد دلایا۔ شہزادی چونک گئی۔ تمہیں کیسے پتا چلا؟ یہ بات تو ہمارے ملک کے بچے بچے کو پتا ہے۔ اس دن محلے میں دو عورتوں کی لڑائی ہو رہی تھی، تو ان میں سے ایک عورت نے دوسری عورت کو یہ کہہ کر بددعا دی تھی کہ اللہ کرے تیری بچی شہزادی کی طرح بدتمیز ہو جائے۔ یہ سن کر شہزادی کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ لکڑہارے کی باتیں سن کر اس کو احساس ہونے لگا تھا کہ واقعی اس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ بہت زیادتی کی تھی۔ وہ اس سے اتنی محبت کرتے تھے کہ مگر اس نے ہمیشہ اس محبت کا ناجائز فائدہ اٹھایا تھا۔ اپنی یہ باتیں سوچ سوچ کر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ وہ ہچکیاں لے لے کر رونے لگی۔ لکڑہارے نے کہا، مجھے صبح جلدی اٹھا دینا، اب ہم 1 سے 2 ہو گئے ہیں۔ مجھے زیادہ لکڑیاں کاٹنا پڑیں گی تاکہ اتنے پیسے ملیں کہ ہمارے گھر کے اخراجات ٹھیک طرح سے چلے۔ ویسے بھی تم بادشاہ کی بیٹی ہو، خرچ کے معاملے میں تمہارا ہاتھ کھلا ہوگا۔ اور دیکھو ہمارے گھر میں بہت سی مرغیاں بھی ہیں، ان کے انڈے سنبھال کر رکھنا۔ محلے والے انہیں خریدنے آئے تو انہیں فروخت کر دیا کرنا۔ کمرے میں 2 ہی آوازیں سنائی دے رہی تھی، ایک لکڑہارے کے بولنے کی اور دوسری شہزادی کی سسکیوں کی۔ شہزادی کو اپنی امی اور ابا شدت سے یاد آ رہے تھے۔ اگلے روز لکڑہارے کو بڑی حیرت ہوئی۔ وہ سو کر اٹھا تو شہزادی نے اس کے لیے انڈے اور پراٹھوں کا انتظام کیا ہوا تھا۔ ناشتہ تم نے بنایا ہے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں، یہ چیزیں میں نے محلے کے ایک بچے سے نان بائی کی دکان سے منگوائی تھی، مجھے تو کچھ پکانا ہی نہیں آتا۔ یہ کہتے ہوئے شہزادی کا شرم سے منہ سرخ ہو گیا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اس کا شوہر کیا سوچے گا کہ اتنی بڑی ہو گئی ہے اور اسے کھانا بھی پکانا نہیں آتا۔ لکڑہارا شام کو گھر آیا تو اسے بھی بہت زیادہ حیرت ہوئی۔ شہزادی کمر سے دوپٹہ باندھے صحن میں جھاڑو دے رہی تھی۔ مرغیاں اس کے آگے پیچھے پھر رہی تھی۔ گھر کا دروازہ حالانکہ کھلا تھا، مگر وہ شہزادی کے پاس سے بھاگ کر باہر نہیں گئی۔ دیکھو میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں، لکڑہارے نے کہا۔ وہ جلدی سے اس کے پاس آئی اور ایک بدلی ہوئی لڑکی لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اب وہ وحشت اور کرہنگی نہیں تھی جو لکڑہارے نے کل دیکھی تھی۔ لکڑہارے نے بہت سارے سرخ سرخ بیر اس کے ہاتھوں پر رکھ دیے۔ انہیں میں نے جنگل سے تمہارے لیے توڑا تھا۔ اس نے خوش ہو کر انہیں لیا اور مزے سے کھانے لگی۔ یہ تو بڑے مزے کے ہیں۔ اس کی آواز سن کر لکڑہارے کو بہت اچھا لگا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کہیں آس پاس جلنترنگ بج اٹھے ہوں۔ کل تو شہزادی کی آواز ایسی تھی کہ اسے سن کر لکڑہارے کا دل چاہ رہا تھا کہ کانوں میں انگلیاں ٹھوس لے۔ میں نے محلے کے اسی لڑکے سے کھانا منگوا لیا ہے، اس کو میں انعام میں 2 سکے دیتی ہوں اور وہ بھاگ کر میرا کام کر دیتا ہے۔ کھانے کے بعد لکڑہارے نے شہزادی، مجھے خوشی ہے کہ تم بدل گئی ہو۔ وہ بولی، آپ کی باتیں سن کر مجھے احساس ہو گیا کہ میں کس قدر بدتمیز اور بد اخلاق تھی۔ میں نے امی حضور اور ابا حضور کو بہت دکھ دیے ہیں۔ میں بہت شرمندہ ہوں۔ میں ان سے مل کر ان سے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ آپ مجھے ان سے ملانے لے جائیں گے؟ لکڑہارے نے گھبرا کر کہا، کبھی بھی نہیں۔ تم وہاں جاؤ گی تو وہیں رہ جاؤ گی۔ میں کیا کروں گا؟ میری مرغیوں کو دانا کون ڈالے گا؟ گھر کی صفائی کون کرے گا؟ شہزادی نے شرما کر کہا، ان سے مل کر میں واپس آ جاؤں گی۔ میرا اصل گھر تو اب یہی ہے۔ لکڑہارے نے یہ بات سنی تو اس کا دل چاہا کہ مارے خوشی کے ایک زور کی چیخ مارے، مگر اس نے ضبط کیا اور دھیرے سے بولا، ٹھیک ہے، ہم کل محل چلیں گے، مگر میں لکڑیاں کاٹنے جنگل نہیں گیا تو پیسے نہیں ملیں گے۔ اس کی اس بات پر وہ بولی، اس کی تو تم فکر ہی مت کرو، میں نے بہت ساری اشرفیاں جمع کر رکھی ہیں جو محل میں میرے کمرے میں ہی ہیں، میں بھی وہ بھی لیتی آؤں گی۔ اگلے روز وہ لوگ محل پہنچ گئے۔ انہیں دیکھا تو ملکہ نے جلدی سے شہزادی کو گلے سے لگا لیا اور رونے لگی۔ بادشاہ کو بھی اطلاع مل گئی، وہ بھی وہاں آ گیا۔ اسے دیکھ کر شہزادی روتے ہوئے اس سے لپٹ گئی۔
ابا حضور مجھے معاف کر دیں، مجھے اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا ہے، میں نے آپ لوگوں کو بہت تنگ کیا تھا اور اپنی حرکتوں سے آپ کو بہت دکھ پہنچایا تھا، میں وعدہ کرتی ہوں آئندہ ایسی کوئی حرکت نہیں کروں گی۔ بادشاہ کی آنکھیں نم ہو گئی تھی، اس نے بھی شہزادی کو محبت سے لپٹا لیا اور بولا غلطیاں بچے ہی کرتے ہیں، بڑوں کا فرض ہے کہ انہیں معاف کر دیں۔ بیٹی ہمیں تم سے کوئی شکایت نہیں بلکہ اس بات کی خوشی ہے کہ تمہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا ہے۔ پھر وہ لکڑہارے کی طرف متوجہ ہوا، شہزادہ بابر ہم تمہارے مشکور ہیں کہ تم نے شہزادی کو راہ راست پر لانے میں ہماری مدد کی۔ لکڑہارا جو اصل میں شہزادہ تھا، اس نے ہاتھ باندھ کر بادشاہ کو تعظیم دی اور بولا یہ میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے شہزادی جیسی بیوی ملی ہے۔ ان دونوں کی باتوں کو شہزادی بہت حیرت سے سن رہی تھی، جبکہ ملکہ کھڑی مسکرا رہی تھی۔ اس کی حیرت بھانپ کر بادشاہ نے کہا بیٹی ہمارے وزیر نے ہی ہمیں یہ صلاح دی تھی کہ شہزادہ بابر کو ایک لکڑہارا بنا کر اس کی شادی تم سے کر دی جائے۔ شہزادہ بابر ایک ذہین نوجوان ہے، اس کی باتوں سے متاثر ہو کر تمہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا ہے، ہم بہت خوش ہیں۔ شہزادی کی اس تبدیلی سے ہر طرف خوشیوں کے شادیانے بجنے لگے تھے۔ شہزادی نے ان شاہی غلاموں اور کنیزوں سے بھی معافی مانگی جن کے ساتھ اس نے کبھی اچھا سلوک نہیں کیا تھا۔ ان لوگوں میں اس نے اشرفیاں بھی تقسیم کی، وہ بھی خوش ہو گئے۔ رات کے کھانے کے بعد شہزادی نے شہزادہ بابر سے کہا میں تیار ہو کر آتی ہوں، پھر چلتے ہیں۔ ملکہ نے حیرت سے پوچھا بیٹی کہاں جانے کا کہہ رہی ہو؟ شہزادی نے شرما کر کہا اپنے گھر، جہاں ہماری مرغیاں ہیں اور محلے میں وہ لڑکا ہے جو چھوٹے بھائیوں کی طرح بھاگ بھاگ کر میرے کام کرتا ہے۔ اس کی بات سن کر بادشاہ اور ملکہ کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ بہت دنوں بعد محل میں ان دونوں کی ہنسی لوگوں نے سنی تھی۔ خیر بادشاہ نے دوبارہ تو ان کو وہاں نہیں بھیجا، مرغیاں اس نے محل میں ہی منگوا لی تھی تاکہ شہزادی خوش ہو جائے۔ اس لڑکے کو جو بازار سے شہزادی کے لیے چیزیں خرید کر لایا تھا، شہزادی نے بہت سے تحفے بھجوا دیے تھے۔ پھر کچھ دن محل میں گزار کر شہزادہ بابر